بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بزرگان محترم، برادران عزیز، دیر سے آیا ہوں اور بڑھاپے میں دیر سے ہو ہی جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے شام کے بڑے عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، تو ان سے بھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی، مجلسوں میں جاتے تھے مگر وہ مزیدار باتیں کرتے تھے. فرمایا کہ میں شیخ المتاخرین ہوں، شیخ المتاخرین ہوں، تو ابھی اس بڑھاپے میں مجھے بھی یہی کام کرنا پڑ رہا ہے. لیکن چھوڑتا اس واسطے نہیں ہوں کہ اگر چھوڑ دیا تو میں چھوٹ ہی جائے گا. دل چاہتا ہے، دعا بھی کرتا ہوں جو فرائض منصبی ہیں وہ تا حیات جاری رہیں، آسانی کے ساتھ، مختصر ہو لیکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم ہے لیکن اس میں بھی کچھ باتیں کام کی جا سکتی ہیں. قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے میں نے، یہ ایمان والو تم پکی اور سچی توبہ کر لو. اسی توبہ کا مضمون پچھلے جمعوں میں بیان کیا ہے میں نے، اور جس میں عرض کیا تھا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے دروازے بند ہونے کا جو بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں قرب قیامت میں آفتاب سجدہ کرے گا اور طلوع الشمس میں مغربیہ ہوگا، اس کا تو وہ غروب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. جب مغرب کی طرف ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہاں سے آئے تھے واپس جاؤ. اچانک رجعت قہقری ہوگی اور پورا نظام شمسی دوڑے گا، پیچھے لوٹے گا، اور اس وقت طلوع شمس میں مغربیہ ہو جائے گا کہ آفتاب مغرب سے نکلے گا. یہ خوفناک وقت وہ ہوگا، بہت خطرناک، کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس وقت اللہ رب العالمین نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں ہر ایک کے سامنے، اور ہمیں اس کا موقع دے رکھا ہے کہ ایک منزل آ رہی ہے اور ایک جگہ آ رہی ہے جہاں ہمیں جا کر رہنا ہے. ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے. جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنا اپنا کام کر کے رخصت ہو گئے اور اپنی منزل پر پہنچ گئے. ہم بھی سفر میں ہیں. جو شخص زندگی سفر میں ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ سفر ہی کر رہا ہے. ہمارا سفر کس طرف ہو رہا ہے؟ جنت کی طرف ہو رہا ہے. ایک مومن کا سفر جنت کی طرف ہو رہا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے جنت کے سفر کی، صراط مستقیم ہے یہ سیدھا. اگر آپ ارادہ کریں یہاں سے کہ پشاور جائیں گے اور راستے میں آپ نہ جا سکے، مثلا کوئی آدمی تھا بیچارہ جا رہا تھا، وہ راستے میں انتقال کر گیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا سفر ادھورا رہ گیا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سفر ادھورا نہیں رہا، سفر پورا ہو گیا. اس کی جہاں منزل تھی وہی منزل ہے، جہاں مرے گا وہی منزل ہے. اس صراط مستقیم کی ایک خاص بات یہ ہے، آدمی جہاں مرتا ہے وہی اس کی منزل ہے، اور وہ جگہ متعین ہے کہاں مرنا ہے. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہاں مرنا ہے، لیکن رب کریم نے طے کر رکھی ہے وہ جگہ، کون کہاں مرے گا. قرآن کریم نے اس کو واضح بیان کیا. اس واسطے جب یہ بات ہے تو کچھ نہیں پتا کب ملک الموت آ جائے گا اور رخصت کر دے گا، کچھ نہیں پتا. ملک الموت یہ نہیں دیکھتا کہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس کو مارنے کا ہے. بچے کو بھی روح قبض کر لیتا ہے، بڈھوں کے بھی کر لیتا ہے، جوانوں کے بھی کر لیتا ہے، کچھ نہیں پتا.
اس واسطے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوح، توبہ کر کے تیار رہو. اگر اچانک موت آ جائے تو گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہو، اور یہ وعدہ کر رکھا اللہ رب العالمین نے کہ جب تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہوں گے تو ہر ایک کا لیے توبہ کا دروازہ اس کے مرنے کے وقت تک ہے. جب فرشتے موت کے نظر آنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارا دروازہ بھی توبہ کا بند ہو جائے گا. جب تک فرشتے کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، موت ملک الموت وغیرہ نظر نہیں آ رہے، اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و احسان ہے کہ اس وقت تک چھوٹ دے رکھی. جتنے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، کبیرہ صغیرہ، معافی مانگ لو اور توبہ کرتے رہو، تیاری کرو. جانا ہے وہی، اس کی جب تیاری کرنی ہے تو اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ آپ اگر یہاں سے جانے لگے کسی ملک جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، وہاں آپ کا کوئی جاننے والا بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ آپ کا استقبال کرے گا، کہ بے وجہ اجنبی لوگ ہیں. کھانے رہنے کا کہاں انتظام ہوگا، کھانے پینے کا انتظام کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتا رکھا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سب چیزیں تیار کر رکھی، آ جاؤ ہمارا راستے پر چل جاؤ تو پہنچ جاؤ گے ہمارے پاس. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوح. اللہ اکبر. موت کا مسئلہ ہے اور توبہ کا مسئلہ ہے. موت کسی کو چھوڑتی نہیں. ہارون رشید مرحوم کا واقعہ یاد آیا. بنو عباس کے خلیفہ تھے. ان کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بہلول مجذوب تھے. یہ مجذوب حضرات جو ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں وہ معلومات ان کی نہیں ہوتی اور دین کی باتیں بھی کچھ ایسی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کام کی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، مگر مجذوب ہے. نبی مجذوب نہیں ہوتا، اس کے تو ہر عمل کی پیروی کی جاتی ہے، ہر بات کی. مجذوب کی باتوں کی پیروی نہیں کی جاتی ہے، مگر اس سے نصیحتیں ملتی ہیں. تو ہارون رشید نے بہلول مجذوب کو کے ساتھ تعلقات کم کر رکھے تھے اور بہلول مجذوب بھی ان کے پاس نصیحت کے لیے آ جاتے تھے، مختلف طریقوں سے نصیحتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے ہارون رشید کے پاس بہلول، تو ان سے کہا بہلول سے کہ یہ بتاؤ بہلول، تم نے کبھی اپنے سے زیادہ بے وقوف بھی دیکھا ہے؟ کوئی آدمی تم نے ایسا دیکھا جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو ایسا نہیں ملا. پھر سوچو کچھ ہوگا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر نہیں آتا. تو ہارون رشید نے اپنی وہ شاہی عصا ان کو دیا، قیمتی عصا تھا، کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو دے دینا. ہارون رشید بھی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ. تو بہت خوش ہوئے اور نکل گئے. اب تلاش میں نکل گئے کہ ان سے زیادہ بے وقوف کوئی ملے. ایک مرتبہ ہارون رشید کا شاہی جلوس جا رہا تھا بغداد میں، تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول وہی رس چھڑی لیے ہوئے ٹانگوں کے نیچے سے لگا رکھی، ٹانگ ایسے پکڑ رکھی اور چلتے ہیں چلے جا رہے ہیں. اپنا جلوس روکا اور پوچھا، بہلول بلایا اور کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ اپنے سے زیادہ بے وقوف تلاش کر رہا ہوں. کچا کرتے رہو. چلتے رہے، کافی عرصہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہارون رشید کی موت کا وقت آ گیا، مرض وفات آ گیا، سب بیمار ہو گئے اور ان بچنے کی امید نہیں رہی. تو ان کو پتا چلا، محبت کرتے تھے ہارون رشید سے، عیادت کے لیے گئے. جا کر پہنچے، وہ بھی ہارون رشید بھی اپنے پاس آنے دیتے تھے. بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، بستر حالت پر. بلا لیا، کیا کہا بہلول نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہاں کیا حال ہے؟ کہا کہ بھئی کیا حال ہوتا، اب تو سفر ہے،
کہاں کا سفر ہے؟ کہ جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، وہاں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ تو بڑے تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، فرمانے لگے کہ میں تو ابھی آیا، محل میں داخل ہوا، مجھے تو کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، سفر کی تیاریاں نظر نہیں آئی۔ جب آپ چھوٹے سے سفر پر جایا کرتے تھے تو بڑی ہلچل ہوتی تھی اس محل میں، اور دور دور تک تیاریاں ہوتے تھے، فوج جا رہی ہوتی تھی، کھانے پینے کا سامان جا رہا ہوتا تھا، اسلحہ جا رہا ہوتا تھا۔ آج تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی۔ کہا کہ ہاں، پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں بس اب تو آخرت کا سفر ہے۔ کہا کہ اس کے لیے کیا تیاری کی؟ لیکن ہارون بہلول، میں نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی، اور رو پڑے ہارون رشید۔ بہلول کہنے لگے امیر المومنین، آپ نے مجھے عصا دیا تھا کہ اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے، مجھے تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملا سوائے آپ کے، یہ لیجیے یہ آپ کی ہے۔ زندگی بھر آپ کو سارے تیاریاں، چھوٹے سے چھوٹے سفر کی تیاریاں کرتے تھے، اور کیسی زوردار تیاریاں ہوتی تھی، مگر اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری آپ نے نہیں کی۔ رو پڑے ہارون رشید۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری کرنی ہے، ہر ایک اس کے سفر کے راستے میں ہے، اور قرآن کریم نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہہ کر بتا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، یا تو بندے سے معاف کرایا جائے یا ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو بندوں کے حقوق کے لیے بھی تیاری کرتا ہے، کوشش کرے، اور نہ کر سکے تو اسے معافی مانگ لے۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مرض وفات میں جب قلب کی تکلیف تھی، ایک رافع معافات کے نام سے دو صفحے لکھے تھے، 2-3 صفحے، اور لوگوں سے درخواست کی تھی کہ میں نے آپ کو کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا نقصان کیا ہو، کسی کا مال لیا ہو، اگر کسی نے کوئی مجھے ثابت کر دے کہ میرے کچھ ان کا مال میرے ذمہ ہے تو میں دوں گا، ادا کروں گا، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی میں نے کسی کو بدگوئی کی ہو تو وہ مجھ سے معافی مانگے، میں مجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں اس کی تلافی کے لیے جو کوشش کر سکا ہوں کریں۔ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے، ہم میں سے بھی ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک رات بھی ایسی گزرے جب اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب بھی ہمیشہ وصیت نامہ لکھ رکھا رہتا تھا، ہمیں بتا رکھا تھا کہ وصیت نامہ ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی، پہلے کسی کا حق اتنا تھا اب اتنا ہو گیا، کسی کے ذمہ اتنا قرضہ تھا وہ قرضہ اتنا ہو گیا، اور مرنے کے وقت بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بالکل انکشاف ہوا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، تو ہم سب کو بلایا کہ دیکھو یہ میرا وصیت نامہ، اس کو دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح دنیا کی تیاریاں کرتے ہیں، آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، چند روزہ زندگی کے لیے، وہاں دائمی زندگی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔